یہ بتا جو رہا ہے اس کو پہلے خود سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا بتا رہا ہے. اس کو ایک حدیث ملی فیس بک پہ، میری آنکھوں کے سامنے آ گئی تو میں نے یہ کیا. وہ پہلے حدیث کا مطلب تو سمجھے. اور پہلی بات میں یہ واضح کر دوں، اس نے جو بتایا کہ مزارات پر جو میں نے رہا 10 دن تو ایسا ایسا ہوتا ہے. دیکھیں مزارات پر ہمارا کیا علماء کرام کا کیا ہمارا کیا موقف ہے اس پر. یہ دیکھیں مزارات پر جا کر سجدہ کرنا یہ حرام ہے، سجدہ جائز نہیں ہے. اور جو کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. تو ہمارے علماء کرام کے اس پر فتاوی بھی ہیں کہ مزار کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے. سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے ہے اور کسی کے آگے سجدہ جائز نہیں ہے. دوسری بات، مزارات کو چومنا ہم چومتے ہیں، انشاءاللہ چومیں گے، وہ بات علیحدہ ہے. ایسے تو نہیں ہوتا ہے. سجدہ کرنا حرام ہے اور الوسیلے سے نہ مانگنا یہ اس کی گمراہی ہے. کہ جیسے ہم نے وسیلہ تو جائز ہے، جیسے کسی نے کہہ دیا کہ یا اللہ میرے ماں باپ کے صدقے میری فلاں حاجت پوری کر دے، یہ تو وسیلہ آ گیا. اس کو ہم حرام تو نہیں کہہ سکتے، یہ وسیلہ لینا جائز ہے. جو اس چیز کو نہیں مانتا تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہے. یہ ہم پر آپ مت تھوپے نا، وہ اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. شاباش بیٹا، بہت بڑی. اور دوسری بات اس نے یہ بولی کہ پہلے گھٹنے نہیں ہاتھ رکھنا چاہیے، یہ حدیث ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کسی محدث کسی مفسر نے کیا کہا ہے کہ پہلے زمین پر ہاتھ رکھو پھر گھٹنے رکھو؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اس طرح مت نماز پڑھو کہ جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے؟ تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں مانتا ہوں. کیا بولا تو نے؟ پہلے کیا بولا؟ چلو جا کے علاج کرو اپنا. لیکن نماز کے بارے میں اس طرح بتایا گیا ہے. مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث بتاؤ کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو کہ نماز کے اندر آپ اس طرح مت بیٹھو کہ جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ نماز میں پہلے ہاتھ رکھو پھر گھٹنے رکھو. پھر ہم نے کیا کہا؟ صبر کرو، رکو ذرا، ہم ہی بتا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو بلکہ تم پہلے ہاتھ لگاؤ اور بعد میں گھٹنے. اب لوگ یہاں پر بحث کر رہے ہیں جی اونٹ اس طرح نہیں بیٹھتا تو اس طرح بیٹھتا. وہ بھائی میرے اونٹ کو چھوڑیں، اونٹ کو جس طرح بٹھانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بٹھا کے گئے ہیں. ابو داؤد میں الفاظ موجود ہے کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو، ہاتھ پہلے لگاؤ اور گھٹنے بعد میں لگایا کرو. آپ خود بتا کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی صحیح بخاری میں 803 نمبر حدیث کے باب میں یہ لے کر آئے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے تھے، اس کے بعد گھٹنے لگایا کرتے تھے. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ نماز کے بارے میں بتایا، اور یہ مجھے واضح کر کے بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بتائیں کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تم نماز میں پہلے ہاتھ رکھو پھر گھٹنے رکھو. تو یہ آپ اس کا مطلب میننگ غلط کیوں نکال رہے ہو؟ اصل میں ان کو نہیں پتہ لگا. وہ اصل میں نا جس بندے نے چشمہ لگایا ہو نا وہ کہتے یار آج تو صبح کا چاڑی ہے، تو چشمہ تو لا یار، قصور تیرا ہے، تمہیں تو چاڑ نظر آنا ہے. اللہ دے بندے، یہی تو آپ لوگوں کی پرابلم ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہے لیکن یہ نماز کے اوپر ہے کہ تم پہلے ہاتھ رکھو پھر گھٹنے رکھو. ہے تھوڑا اس کو واضح کریں، اس پر مجھے کوئی دلیل دیں، میں انشاءاللہ عز و جل پھر جواب دیتا ہوں. ایسے چھوٹے موٹے انٹرویو دیکھنے سے کوئی بڑا محقق نہیں بن جاتا. کنٹرول کنٹرول. کتابوں سے دیکھنا چاہیے کہ مرزا کے اوپر کتنے فتوے ہیں. میرے حال نہیں جانا نا. تمہیں پتہ ہے دیوبندیوں وہابیوں سب نے لگائے ہوئے ہیں. اور مرزا انجینئر ہے، اس کا انجینئر کا کام کرے، دین و دنیا سے اسے مطلب نہیں ہے. دین ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے وہ بیان کر سکے. تو وہ مولانا صاحب نے ایک کلپ چڑھایا ہوا ہے کہ جی وہ انجینئر عالم کیسے بنتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا، تو دو گلے لگ کے رو. اور میں نے جو آپ کو حوالہ مانگا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون حدیث ہے نماز کے اوپر کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو، اس پر تھوڑی مجھے وضاحت کریں. کیا بولا تو نے؟ پہلے کیا بولا؟ چلو جا کے علاج کرو اپنا. السلام علیکم مفتی صاحب.
مفتی صاحب آپ بول رہے ہو کہ مزارات کو چومنا جائز ہے، آپ مجھے اس کی دلیل بتا دیں، کہیں سے کوئی حدیث بتا دیں. پھر آپ بولتے کہ ہم حدیث کے مطابق چلتے ہیں، ہم حدیث سے ادھر ادھر نہیں جاتے. آپ کے پاس تو کوئی دلیل ہے نہیں، خود سے بول رہے کہ ہم اس کو چومتے ہیں اور چومتے رہیں گے. یہ تو جاہلانہ بات ہوگی نا مفتی صاحب. اگر آپ ایسی بات کریں گے تو آپ کی عوام کیسے کیا وہ کہاں سے حدیث کو مانے گی؟ وہ تو حدیث کی بات کیسے لے گی جب آپ ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ہم مزارات کو چومتے ہیں تو چومتے رہیں گے. دلیل تو کوئی دیتے نہیں ہو. بھائی چومتے رہو، آپ گمراہی میں وہ گمراہی رہو گے، اسی طرح حدیث کی بات پہ کبھی عمل نہیں کرو گے. اور دوسری آپ کی یہ والی بات کہ ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ نماز میں آپ پہلے ہاتھ لگائیں زمین پر، پھر اس کے بعد گھٹنے لگائیں، اونٹوں کی طرح مت بیٹھو. بھائی آپ ادھر سے بول رہے ہاں میں مانتا ہوں ایسی حدیث ہے، لیکن یہ وہ پھر بولتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کب کہا ہے کہ نماز میں ایسے کرو. ادھر سے خود بول رہے حدیث، آپ کو خود سمجھ ہی نہیں آ رہا، آپ خود کنفیوز ہو. پہلے خود کو آپ کلیئر کر لو کہ آپ کا علم کا لیول کیا ہے، آپ کس طرح کے مفتی ہو، کیا کیسے پڑھ کے آئے ہو، کیا جاہلانہ باتیں کر رہے ہو. میں آپ کو حدیث کے حوالے بولتا ہوں اور سینڈ بھی کر دوں گا، دیکھ لینا. اگر آپ کو لگ رہا ہے اس میں کہ اس طرح کی بات نہیں ہے تو مجھے بتا دینا. یہ سنن نسائی میں 1092 حدیث ہے، اور اس کے بعد ابو داود میں ہے 840، اور مشکات المصابی میں ہے 899. تو حدیث آپ سن لیجئے، عربی میں بھی سینڈ کروں گا، اردو میں بھی. آپ نکال لینا اس کا جو مطلب نکالنا ہے. آپ مجھے یہ دیکھ لینا، میں حدیث آپ پڑھ کے سنا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی سجدہ کرنے لگے تو اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے اور اونٹ کی طرح نہ بیٹھیں. یہ سنن نسائی میں. اور اسی طرح ابو داود میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے. ٹھیک ہے، تو میں حدیثیں آپ کو بھیج رہا ہوں، ذرا پڑھ لینا، دیکھیں آپ کیا مطلب. آپ بول رہے کہ اس طرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا ہے، ایسے پڑھو. بھائی یہ کیا بولا ہے؟ یہ حدیث میں تو یہی کچھ تو بولا ہے کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو، اور اسی کے ساتھ الفاظ بھی یہی بولا کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو اونٹ کی طرح مت بیٹھو، زمین پر پہلے ہاتھ رکھو، پھر اس کے بعد گھٹنے لگاؤ. یار کس طرح کے مفتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. یار کیا علم کا لیول ہے. پھر کبھی آپ بولتے ہو کہ کسی مفسرین نے بولا ہے، کسی محدثین نے بولا ہے. بھائی اللہ کے نبی بول رہے ہیں، آپ کو اس پر یقین نہیں ہے؟ بڑے عاشق رسول کے دعوے کرتے ہو آپ، اور آپ کس طرح سے محبت کرتے ہیں نبی سے. یہی محبت ہے اللہ کے نبی سے. ان کی حدیثوں کی بات کر ہی نہیں رہے، بول رہے کسی محدثین نے کہا، کسی مفسرین نے کہا. بھائی محدثین نے تو لکھے حدیثیں لے کے ہیں، اللہ کے نبی کی تو حدیث ہے یہ. آپ بول رہے کہ مطلب یہ ہے ہی نہیں ایسا کچھ. کبھی پھر بولتے کہ ہے لیکن اس طرح سے نہیں. آپ ہی نکال کے بتائیں اس کا کیا مطلب ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ کوئی نہیں جی، اگے جا کے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. میں کہتا آگے جا کے پتہ نہیں لگا، لگ پتہ جائے گا. پتہ لگ رہا ہے تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، لگ پتہ جائے گا. اور یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگے جا کے لگ پتہ جائے گا. یہ پنجابی میں یہی ترجمہ ہو رہا ہے اس کا. اگے جا کے لگ پتہ جائے گا کہ میں یہ کھول ڈول کی بات کر رہا ہوں، یہ بات اسی طریقے سے ہے. وَلَا تَعْلَمُنَّ، اور ان قریب ضرور تم جان لو گے، نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، یہ جو خبریں میں تمہیں بیان کر رہا ہوں ان قریب کہ یہ پوری ہو جائیں گی.